بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہو لرن ہالی قرآن 1 یوٹیوب چینل۔ الحمدللہ اس چینل کے اندر قرآن مجید فرقان حکیم کو بمعنی پڑھنا سکھایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا انتہائی اہم ہے، جس کے متعلق میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے یا سکھائے۔ اور آپ نے فرمایا جو آدمی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ جتنا ثواب پڑھنے والے کو اتنا ہی ثواب تلاوت قرآن پاک سننے والے کو ملتا ہے، اور جتنا ثواب نیکی کا کام کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی اس کی دعوت دینے والے کو ملتا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کہ خود بھی پڑھیں، دوست احباب کے اندر شیئر بھی کریں، تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور جو ہمارے چینل پہ نئے آنے والے میرے معزز بھائی بہنیں بچے ہیں، ان سے نہایت ہی ادب کے ساتھ گزارش کہ وہ ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب، اور ساتھ دیے کے بیل آئیکن بٹن کو لازماً دبائیں تاکہ کوئی سبق رہ نہ جائے۔ آئیے ہم آج کے سبق کا آغاز کریں۔ ہمارا آج کا سبق نمبر ہے 3، سپارہ نمبر 2، سبق نمبر 3، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 143 کا بقیہ حصہ ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یتبع الرسول، عین کو اور را مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، الف لام کو چھوڑتے ہوئے۔ یتبع الرسول، یتبع الرسول ممن ینقلب، ٹھیک ہے، اس میم کو اس میم کے ساتھ ملایا، اور اس میم کو یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے، نون ساکن ہے، نون کو چھوڑتے ہوئے۔ ممن ینقلب، ممن ینقلب، ممن ینقلب علی عقبیہ، جب وقف نہیں کریں گے عقی بئی ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جب وقف کریں گے علی عقبیہ، علی عقبیہ، وَإِن كَانَتْ، وَإِن كَانَتْ، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، لَكَبِيرَةً، لَكَبِيرَةً إِلَّا على الذين، لام کو لام مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، یا الف کو چھوڑتے ہوئے۔ على الذين، على الذين هدى الله، هدى الله، جب وقف کریں گے هدى الله، هدى الله، وما كان الله، نون کو لام مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ وما كان الله، وما كان الله، وما كان الله ليذيع إيمانكم، إيمانكم ليذيع إيمانكم
लियुज़ीअ ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नासी बा को नून मुशद्दद के साथ मिला के पढ़ेंगे, अलिफ लाम को छोड़ते हुए। बिन्नासी लरऊफुर रहीम। फा को रा मुशद्दद के साथ मिला के पढ़ेंगे, लरऊफुर रहीम। लरऊफुर रहीम। लरऊफुर रहीम। आए दोबारा से पढ़े हमने जो अभी सूरत बकरा की आयत नंबर 143 का जो हिस्सा पढ़ा है उसको दोबारा से पढ़ते हैं। यत्तबिउ रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि लाम को लंबा नहीं करना, यनक़लिबु बू को लंबा नहीं करना। यत्तबिउ रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि रसूला क्या पढ़ना है? रसूला। यत्तबिउ रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि यत्तबिउ रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि यत्तबिउ रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم 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 إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم بالناس सीन को लंबा नहीं करना। إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن الله
ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کا دوسرا حصہ پڑھنا سیکھا. ابھی ہم اس کے معنی سیکھتے ہیں. یتبع الرسول، تابع رہے گا، یتبع تابع رہے گا، الرسول رسول کا. ٹھیک ہے، پچھلے پیج پہ پہلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ میں کون، یتبع الرسول تابع رہے گا رسول کا. یتبع اتباع کرنا، اس کے تابع رہنا، اس کی پیروی کرنا. الرسول رسول سے مراد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ممن آگے کیا ہے؟ ممن اس سے جو، ممن اس سے جو ینقلب، ینقلب پھر جائے گا، ینقلب پھر جائے گا، ینقلب پھر جائے گا، علی پر، ینقلب وہ پھر جائے گا، علی منی پر، عاقبیہ اپنی ایڑیوں پر، عاقبیہ اپنی ایڑیوں پر. ٹھیک ہے، عاقبیہ علی عاقبیہ اپنی ایڑیوں پر. من یتبع الرسول کون ہے جو تابع رہے گا رسول کا، ممن اس سے جو ینقلب علی عاقبیہ تو وہ پھر جائے گا، علی عاقبیہ اپنی ایڑیوں پر. وَإِن کانت اور بے شک یہ بات تھی، کانت یہ بات تھی، لَكَبِيرَةً بھاری، لَكَبِيرَةً بھاری بڑی. وَإِن کانت اور بے شک یہ بات تھی، لَكَبِيرَةً بڑی بھاری بوجھل، الا مگر، الا میں مگر، علی الذین ان لوگوں پر بوجھل یہ بھاری نہ تھی، الا مگر، علی الذین ان لوگوں پر بھاری یا بوجھل نہ تھی، ہدی اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، ہدی اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، اللہ اللہ نے، ہدی اللہ اللہ نے ہدایت دی. ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ایک تو یہ کہ سیدنا سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ بھائی میں نے تمہیں پیغمبر بنایا، کیا تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا؟ وہ کہیں گے جی اللہ میں نے پہنچا دیا. تو آپ کی امت کہے گی، نوح کی یعنی امت کہے گی کہ نہیں، انہوں نے ہم تک آپ کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا. تو پھر اس وقت اللہ رب العالمین امت محمدی یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بطور گواہ پیش کریں گے، جو ہم نے پچھلے سبق کے اندر سے آیت کا پہلا حصہ پڑھا تھا. اور وہ کہیں گے کہ تمہیں کیسے پتا، تم نے تو نہ ہمارا زمانہ دیکھا نہ ہی ہمیں دیکھا، تو پھر ہمارے خلاف کیسے تم گواہی دے سکتے ہو؟ تو یہ امت کہے گی کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حکیم کے اندر یہ بتایا کہ تمہارے اندر جو خرابیاں تھیں جو تم نے اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا، وہ سارا علم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی صورت میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا. تو اس لیے ہم گواہ ہیں. جو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا نا کہ جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، کہ ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. تو اس وقت نوح علیہ السلام کی امت کے خلاف یہ امت گواہی دے گی. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائیں گے. تو یہ کہ جو آج امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو لوگ خراب ہیں، جو قرآن کو جنہوں نے پچھے بس ڈال دیا، قرآن کو جو ہے انہوں نے پیٹ کر دی، اس سے جو ہے سبق حاصل نہ کیا، اس سے نصیحت حاصل نہ کی، اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اس پر عمل پیرا نہ ہوئے، تو ان کے خلاف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ اللہ یہ ہے تو میرے امتی، لیکن انہوں نے قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، قرآن پر جو ہے انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، کوئی عمل درآمد نہیں کیا نہ کروایا. تو اس وقت تو ہے اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ رسول تمہارے خلاف گواہی دیں گے تو وہ یہی ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میں نے قبلہ جو جس پر تم تھے اس کو کیوں بدلا، بیت المقدس سے بیت اللہ کیوں کیا، تاکہ میں جان لوں کہ من یتبع الرسول، کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور اپنی ایڑیوں کے پل پر کون پھر جائے گا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگر یہ بات بہت بڑی بھاری تھی مگر یہ بات ان لوگوں پر بھاری نہیں تھی، علی الذین ھدی اللہ جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی. تو جب تبدیلی قبلے کا حکم آیا تو منافق اور یہودیوں نے بہت شور مچایا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ یہ کبھی اس طرح کا نماز پڑھتے ہیں تو کبھی اس طرح کا نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے تو یہ تمہارا امتحان لیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے کون قبلہ بدلتا ہے اور کون نہیں بدلتا. تو آئیں آگے پڑھتے ہیں. وما کان اللہ، اور اللہ نہیں، ٹھیک ہے، وما کان اللہ، اور اللہ نہیں ہے، لیضیع، کہ وہ ضائع کرے ایمانکم تمہارا ایمان. وما کان اللہ،
اور ایسا نہیں ہے وما کان، اور ایسا نہیں ہے اللہ کہ اللہ لیضیع کہ وہ ضائع کرے ایمانکم تمہارا ایمان۔ تو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب تبدیلی قبلے کا حکم آیا تو ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آیا کہ اس سے پہلے جو ہمارے ساتھی یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو شہید ہو چکے ہیں، جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو ان کی نمازوں کو کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما کان اللہ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ لیضیع ایمانکم تمہاری ایمان کو ضائع کر دے، یعنی جو نمازیں جو پڑھی گئی ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق تھی، ان کو ان کی نمازوں کا پورا پورا اجر ثواب ملے گا، ان کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ان میں بے شک اللہ سے لفظ اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناسی لوگوں کے ساتھ، بالناسی لوگوں پر یا لوگوں کے ساتھ، لرؤوف الرحیم البتہ بڑے ہی شفیق، لرؤوف الرحیم بڑے ہی شفیق اور نہایت رحم کرنے والے ہیں، رحیم نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناسی لوگوں پر، لرؤوف الرحیم البتہ بہت بڑے شفیق، رحیم اور نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ تسلی دی کہ اللہ رب العالمین تمہارے کسی اعمال کو ضائع نہیں کرے گے، بلکہ وہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرنے والے، شفقت کرنے والے اور لوگوں سے جو ہے مہربانی کے ساتھ پیش آنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اگر کسی بندے سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو وہ اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائے، اپنے گناہ کی قصور کی معافی مانگے، تو اللہ رب العالمین کو رؤوف الرحیم شفیق اور معاف کرنے والے، رحم کرنے والے پائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے جو ہم سے جانے انجانے میں ہوئی ہیں۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، اللہ جو تنگ دست ہیں ان کو خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً میری امت مسلمہ کی وہ تمام بہنیں جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اللہ انہیں نیک اولاد، میری جھولی نیک اولاد عطا فرما اور ان کے دامن خوشیوں سے مالا مال فرما۔ اللہ اگر سب کے اندر کمی پیشی ہوئی تو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اجازت دیجئے اگلے سب تک کے لیے، تب تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔